سعد ابن ابی وقاص نے کہا اسی حدیث میں مسلم شریف کی مباہلے والی جو ہے کہ میں نے 3 باتیں علی ابن ابی طالب کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ مجھے 3 میں سے ایک بھی مل جاتی نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو خود جید صحابی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور بخاری مسلم حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا تھا غزوہ بدر یا احد کے موقع پر کہ 7 تیر چلا تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اپنے ماں باپ کو جمع کیا تھا سعد ابن ابی وقاص نے، اور یہ شروع کے 5 مسلمانوں میں سے سعد ابن ابی وقاص، ذہن میں رکھیے گا سر، سینئر اصحاب میں سے۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے تو علی ولی 3 میں سے ایک فضیلت بھی مل جاتی تو بہت تھی۔ پھر انہوں نے کہا پہلی فضیلت سنو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب کے طور پہ چھوڑا، اور انہوں نے سیدنا علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں اکیلا مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے نبی السلام کے ساتھ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ کیا علی تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اگر مولا علی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے جو اپنا ساتھی لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ہارون علیہ السلام تھے، ان کے بھائی نبی تھے، وہ اس لیول کا سپورٹیو سیدنا علی تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ طور پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، نبی علیہ السلام تبوک پہ گئے تو مولا علی کو چھوڑ گئے۔ پھر کہا معاویہ دوسری فضیلت سن، غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فتح نہیں ہو رہی تھی، آپ فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، سر ہمیں یہ سرٹیفکیٹ اگر مل جائے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے محبت کرتا ہے، تو اس حدیث کے الفاظ ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی، کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا علی کدھر ہے؟ تو آشوب چشم تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا دی، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اچھا یہ جو حدیث کے 2 پورشن ہے نا، یہ دونوں تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ اور خیبر والی، یہ دونوں حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، مولا علی کے فضائل والے چیپٹر میں شروع میں یہ 2 حدیثیں ہیں۔ اور مسلم شریف میں ایک اور طریقہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ بغض اہل بیت، میرا اس پہ بھی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب سے خود سنا تھا، صحیح مسلم میں ہے، سر پریشان نہیں ہونا، یہ ساری حدیثیں اس 5e کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے سنا تھا سیدنا عمر سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کبھی امارت کی خواہش نہیں ہوئی کہ مجھے امیر بنایا جائے، سوائے خیبر کے موقع پہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری بھی خواہش ہوئی کاش مجھے مل جائے۔ تو یہ سیدنا عمر کا قول صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں، اسی یعنی انہی احادیث کے اندر۔ تو یہ دوسری فضیلت تھی۔ پھر ان کا معاویہ تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام نے ان پہ دلائل تمام کر دیے، پھر مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ تو نبی الاسلام سیدنا علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ آخری مباہلے والا پورشن سناتے ہیں کہ حدیث کب بیان کی سعد ابن ابی وقاص نے، اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جڑی ہوئی تھی، وہ سر انجینئرنگ کے دور میں صرف بیان ہوتی ہیں۔ جب تک یہ انجینئرنگ کا دور شروع نہیں ہوا تھا نا، اس وقت تک یہ ساری کی ساری چیزیں قبض میں تھی، اب بست ہو چکا ہے، کھل چکا ہے سب۔ تو یہ پھر پوری کی پوری حدیث اس طریقے سے